اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب مسلمان حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سا تمہارا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے، اور تم اپنی قوم کے دین پر بھی نہیں ہو، میرے دین پر بھی نہیں ہو، دنیا کے کسی دین پر نہیں ہو، یہ تمہارا کون سا دین ہے؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیہ، بادشاہ سلامت، ہم سب جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسی الجوار یأکل القوی منا الضعیف۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، یعنی جو جانور مر گئے ہیں ان کو بھی ہم لوگ کھا لیتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتے، کوئی ہمارا تعلق نہ ہوتا، کسی کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک نہ تھا، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ ضعیف کو، کمزور کو کھا جایا کرتا تھا، بالکل اس کو ختم کر دیتا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ۔ فرمایا ہم لوگ اسی حالت پر تھے، ہماری یہی حالت تھی جو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمارے درمیان ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، ایسا رسول بھیجا جس کے ہم نسب کو جانتے ہیں، جس کی صداقت، امانت، عفت سے ہم سب آگاہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا ہی سچا ہے، بڑا ہی امانت دار ہے، اور بڑا ہی اس کا جو کردار ہے، جو کیریکٹر ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے، بہت خوبصورت ہے، ہر کوئی آگاہ ہے، یہ لوگ بھی جانتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا فدعانا الی اللہ، اس نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس اللہ پر ایمان لے آؤ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور فرمایا حتیٰ نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان، اور اس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ جن پتھروں کی اور جن بتوں کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، اب ان کی بندگی اور عبادت کا پٹا اپنی گردن سے اتار کر کے پھینک دو، اب ان کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْأَمَانَةِ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحْمِ، اور فرمایا کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم سچی بات کریں، ہم لوگوں کی امانتیں ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو ہماری پاکیزہ دامن عورتیں ہیں ان پر تہمت نہ لگائیں، اور ہم اس طرح کی تمام برائیوں سے جو فسق و فجور ہے، جھوٹ ہے، ان سب سے دور ہو جائیں۔ اور فرمایا وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور ہمیں بدکاریوں سے، فسق و فجور سے، جھوٹ سے، ان سب سے ہمیں روک دیا، ہمیں منع کر دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی پر ایمان لے آئیں۔ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ، تو ہم نے اس رسول کی تصدیق کی، ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ وَاتَّبَعْنَاهُ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے جو بھی وہ قانون لے کے آیا ہے، جو بھی وہ شریعت اور دین لے کے آیا ہے، ہم نے اسی کی پیروی کی، یہ ہمارا گناہ ہے، یہ ہم نے غلطی کی ہے بس۔ فَعَادَا قَوْمُنَا فَعَادَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، تو یہ ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ فَعَذَّبُونَا وَفَتَّنُونَا عَنْ دِينِنَا، تو ہم پر بڑی زیادتیاں کی، ہمیں بڑا ستایا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں، ہٹ جائیں۔ لِيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور دوبارہ سے ہم انہی بتوں کی پوجا کرنے لگے، انہی کی عبادت کرنے لگے۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اپنی تقریر جاری رکھی اور فرمایا فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا خَرَجْنَا إِلَىٰ بِلَادِكَ، کہ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، بڑا ہی قہر و غضب ڈھاہا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جب ہم پر مکہ کی زمین تنگ کر دی تو ہم اپنے شہر کو چھوڑ کر کے نکلے۔ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ، اور بادشاہ ہم نے آپ کو دنیا کے تمام بادشاہوں پر ترجیح دی اور ہم نے آپ کے پاس رہنا پسند کیا ہے۔
ہم نے آپ کے پاس رہنا پسند کیا، وَرَغَبْنَا فِي جِوَارِكَ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پڑوسی بن کر کے رہیں، وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلِمَ عِندَكَ، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے پڑوس میں اور آپ کے ملک میں جب ہم رہیں گے تو ہم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، ہمیں ستایا نہ جائے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی اور اسلامی جو تعلیمات تھی ایک ایک کر کے گنایا انہوں نے، اور کہا کہ ہم نے اس نبی پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو حرام کیا ہم اسے حرام جانتے ہیں، جو حلال کیا اسے حلال جانتے ہیں۔ تو اس قوم نے ہمیں اس طرح سے ستایا ہے، ہم پر ظلم ڈھاہا، اور مکہ کی زمین ہم پر اس طرح سے تنگ کر دی کہ ہم وہاں ایک دن بھی نہیں رک سکتے تھے، تو ہم نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو چھوڑ کر کے آپ کے ہاں رہنا پسند کیا ہے، آپ کو ہم نے چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم آپ کے ہاں رہیں گے تو ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ جب جعفر ابن ابی طالب نے اتنی شاندار تقریر کی نجاشی کے دربار میں تو سبھی خاموش ہو گئے، اب کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کلام اترا ہے، جو کتاب ان پر آئی ہے، اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، اور یہ جو بات تھی وہ کفر کے تابوت میں آخری کل ثابت ہوئی۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع اور محل دیکھ کر کے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، کافا یا عین صاد، اور جب یہ تلاوت شروع کی ہے تو آپ امیجن کریں کہ نجاشی کا بڑا دربار ہے جہاں ہر منسٹر، اس کا ہر مشیر، ہر ایڈوائزر سونے کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے سامنے اپنی مذہبی کتاب کھول کر کے بیٹھا ہے، اور بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بغل میں مکہ کے 2 سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی رمجم بارش ہو رہی ہوگی جب صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور جب انہوں نے تلاوت شروع کی ہے تو دربار میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے آنکھوں سے آنسو نہ ٹپک رہے ہوں، اور وہ حدیث پاک میں سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے بکن نجاشی اخدلت لحیتہ، کہ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی قرآن پاک کی تلاوت سن کر کے۔ اور جب انہوں نے تلاوت ختم کی ہے تو بادشاہ نے ایک جملہ کہا، ان ھذا الذی والذی جاء بہ عیسیٰ لا یخرج من مشکاۃ واحدہ، بے شک یقیناً یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے، جو تم نے تلاوت کی ہے، اور وہ کتاب جو جناب عیسیٰ لے کر کے آئے ہیں، یہ دونوں ایک ہی مشکات سے، ایک ہی شمعدان کے نور ہیں، ایک ہی جگہ سے دونوں کا نزول ہوا ہے، ایک ہی چشمے کے موجے ہیں یہ دونوں، ان دونوں میں کوئی بھی بال برابر فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب نے تقریر کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی تو یقین جانے جو مکہ کے جو سفیر تھے ان کے قدموں تلوں سے زمین کھسک گئی۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں اور کیا جواب دیں اور کس طرح کا الزام رکھیں۔ تو اس دن کا جو دربار تھا وہ اس بات پہ ختم ہوا کہ مسلمان جو ہے بالکل صحیح راستے پر ہیں اور ان کو یہاں سے نکالا نہ جائے گا۔ بادشاہ نے جو آگے سفیروں سے کہا انشاءاللہ اسے کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔